اس ویڈیو کا مقصد اصلاح کرنا ہے اور جو تمام قصے بیان کیے جائیں گے وہ تمام قرآن حدیث کی روشنی میں بنی ہوئی قصص الانبیاء کتاب سے لیے گئے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کسی قسم کی بھی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ پاک کمیوں پیشیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم نئی ویڈیوز کی سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم انبیاء کے قصے اور تمام اس بارے میں جو قرآن میں لکھا ہے حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اور یہ تمام آپ کو میں نے جیسے کہ شروع میں مینشن کر دیا ہے کہ قصص الانبیاء سے لیے گئے، تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، پہاڑ اور درخت کے کتنے دنوں میں پیدا کیا تھا؟ کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی؟ فرشتے، جن اور انسان کس دن پیدا کیے گئے؟ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ابلیس کون تھا؟ اسلامی باتوں سے قصص الانبیاء کا پہلا قصہ، تخلیق کائنات اور تخلیق آدم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت 7 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چل کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل نے ابو عظیم قاضی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عامہ میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ ڈالا۔ امام مسلم سیدنا عبداللہ بن عمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تخلیق کی اور پھر آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات کا۔ اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے، یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے، قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا،
چنانچہ قلم نے لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے لیے اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راج ترتیب پیش کی ہے۔ آسمان و زمین کی مخلوقات کی تصدیق کیا ہے۔ اس بارے میں امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم، بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں جو پایوں کو پھیلا دیا، چوپایوں یعنی 4 پیر والے جانور، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بقیہ قصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اگلا قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ کی دوسری مخلوقات یعنی جن، فرشتے اور جنت دوزخ اور حضرت آدم علیہ السلام کا تمام قصہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا جس کا صدقہ جاری ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور یاد رکھیے علم دین پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ اگلی ویڈیو چند دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔